قدیم کنان اور فونشیا میں پوجے جانے والے ایک مقبول دیوتا کا نام تھا۔ یہودیوں کی مذہبی زندگی میں بل کی عبادت کی صراحت شمولیت قاضیوں کے دور میں ہوئی تھی اور اخیب کے دور حکومت میں اسرائیل میں عام ہوتے ہیں۔ اس نے یہودا کی سلطنت کو بھی متاثر کیا تھا۔ لفظ بل سے مراد آقا مالک ہے اور اس کی جمع بلعیم ہے۔ بل عام طور پر ایک زرخیزی کا دیوتا تھا جس کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ یہ زمین کو فصلیں پیدا کرنے اور لوگوں کو بچے پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مختلف علاقے بل کی مختلف طریقوں سے عبادت کرتے تھے اور بل نہایت مطابق پرہیز دیوتا ثابت ہوا تھا۔ مختلف جگہوں کے لوگوں نے بل کی کسی ایک یا دیگر صفات پر زور دیتے ہوئے بل کی عبادت کے خاص فرقے تشکیل دیے ہوئے تھے۔ بل فغور اور بل بریت ایسے مقامی دیوتاؤں کی دو مثالیں تھیں۔ کنانی افسانیات کے مطابق بل مرکزی دیوتا ایل اور سمندر کی دیوی استرات کا بیٹا تھا۔ بل کو تمام دیوتاؤں میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا اور اس کے مقابل ایل جیسے کمزور اور غیر موصل خیال کیا جاتا تھا۔ بل نے سمندر کے دیوتا یام اور موت اور پتال کے دیوتا موٹ کو متعدد لڑائیوں میں شکست دی تھی۔ بل کی بہنیں بیویاں اشٹورتھ اور انیت تھیں۔ اشٹروت ستاروں سے وابستہ زرخیزی کی دیوی تھی اور انیت محبت اور جنگ کی دیوی تھی۔ کنانی لوگ بل کی سورج دیوتا اور طوفان کے دیوتا کے طور پر بھی پوجا کرتے تھے۔ اسے عام طور پر آسمانی بجلی تھامے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس نے دشمنوں کو شکست دی اور فصلیں پیدا کی تھیں۔ کنانی اسے زرخیزی کے ایسے دیوتا کے طور پر بھی پوجتے ہیں جو بچے مہیا کرتا تھا۔ بل کی عبادت جنسی سرگرمیوں پر مشتمل تھی اور مندروں میں رسمی زناکاری پیدا کی جاتی تھی۔ بعض اوقات بل کو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانی درکار ہوتی تھی اور عام طور پر قربانی چڑھانے والے اپنے پہلو ٹھلے اس کو نظر گزارتا تھا۔ بل کے پجاری اپنے دیوتا سے بلند آوازوں پرجوش چیخوں اور خود کو زخمی کرنے کی حامل انتہائی جذباتی رسومات کے ساتھ التجائیں کرتے تھے۔ عبرانی لوگوں کے وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ہی خداوند خدا نے انہیں کنانی دیوتاؤں کی پرستش کے خلاف خبردار کیا تھا، لیکن اسرائیلی پھر بھی بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ اخیب اور ایزابل کے دور حکومت میں جب اسرائیل میں بل کی عبادت اپنے عروج پر تھی تو خدا نے براہ راست اپنے نبی ایلیا کے وسیلے سے بت پرستی کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے خدا نے 3.5 سال کی خشک سالی بھیجنے کے وسیلے سے واضح کیا کہ بل نہیں بلکہ وہ خود بارش پر اختیار رکھنے والا خدا ہے۔ اس کے بعد ایلیا نے اس بات کو حتمی طور پر ثابت کرنے کی خاطر کہ حقیقی خدا کون ہے کوہ کرمل پر مقابلے کا مطالبہ کیا، بلکہ 450 پجاری دن بھر اپنے دیوتا سے آگ بھیجنے کے لیے دعا کرتے رہے۔ یقیناً آسمانی بجلی سے منسوب دیوتا کے لیے یہ ایک آسان کام تھا، لیکن نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا، بلکہ نبیوں کے نام ہونے پر ایلیا نے سادے سی دعا کی تو خدا نے آسمان سے فوراً آگ کے ساتھ اس کی دعا کو قبول کیا اور جواب دیا۔ یہ ثبوت بے حد زبردست تھا اور جب لوگوں نے دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یسوع شیطان کو فلسطینیوں کے ایک دیوتا بل زبوب سے جوڑتے ہوئے شیطان کو بل زبول قرار دیتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے بلی محض دیوتاؤں کے روپ میں بد ارواح سے زیادہ کچھ نہیں تھے اور تمام تر کی بت پرستی بنیادی طور پر شیطان کی عبادت ہے۔